جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمد للہ حضرت ایک مسئلہ درپیش تھا اس وقت میں ہمارے شہر بمبرا کوسا میں، میرے خیال سے اتنی گھنی آبادی جو ہے اتنے کم جگہ میں بہت کم لوگ رہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے شہر میں مسئلہ بھی آ گیا ہے۔ کورونا پازیٹیو ہمارے شہر میں اس وقت تقریباً 18 لوگ ہو گئے ہیں، جس میں سے ہمارے یہاں سینئر پی آئی جو ہیں وہ بھی جو ہے کیونکہ کورونا پازیٹیو پائے گئے، اس کی وجہ سے پورا پریسٹیشن تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ ان لوگوں نے لاک کر دیا ہے، جیسے بہت تھوڑے سے عملہ وغیرہ رہ گئے، نئے پولیس والے سب آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کنٹرول اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کی طرف سے ایک ہماری ہیلپ چاہیے ان کو، وہ مسجدوں میں جا کر کے ذمہ داروں سے یا اسی طریقے سے یہ ائمہ حضرات سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مسجد کا مائک ہمیں استعمال کرنے دیجیے، تاکہ ان کے ذہن میں یعنی ان مائک استعمال کرنے دیجیے سے مراد وہ مائک کا استعمال کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ جی حضرت، وہ جو گورنمنٹ اس وقت میں یا ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہدایات جاری کر رہے ہیں کورونا سے بچنے کے لیے، تو وہ اپنے طور پر استعمال تو کر رہے ہیں اپنا مائک، یعنی ان کے وائرلیس وغیرہ سے دوسرے اعلان کر رہے ہیں، تو ان کو یہ ذہن میں آیا یا کسی نے بتایا ہوگا کہ چونکہ یہ مسلم ایریا ہے، اگر مساجد کے مائک سے اعلان ہوگا تو زیادہ اس کا اثر لیں گے لوگ، ان کو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آئی ہوگی بات، اس وجہ سے ان لوگوں نے ائمہ سے متولیان سے یہ درخواست کی، تو ہم نے سمجھا کہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اپنے طور پر، تو ہم نے کیا دوسرے ہمارے اپنے ساتھیوں نے چند جگہوں پر مائک استعمال کرنے کی اجازت دی، انہیں مسجد میں لے گئے اور اذان کا جو مائک ہوا کرتا ہے اس پر انہوں نے اعلان کی اجازت دی، ان لوگوں نے اعلان کیا کہ کورونا سے کیسے بچا جائے، سوشل ڈسٹینس وغیرہ کیسے برقرار رکھا جائے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چند ساتھیوں کو اس پر تھوڑا سا کچھ وہ تھا، اعتراض تھا کہ یہ مائک جو ہے وہ بہت ہی مسجد کی کوئی چیز بھی تقدس کی ہے، ائمہ اور مؤذنین کے علاوہ کسی اور کو نہیں استعمال کرنے دینا چاہیے۔ یہ اعتراض علماء کی طرف سے ہے یا عوام کی طرف سے؟ جی حضرت، علماء کی طرف سے ہے اور اس میں کچھ مفتیان بھی ہیں ان کی طرف سے ہے۔ کیا فرما رہے ہیں شاید کیا فرما رہے ہیں مفتیان کرام اس سلسلے میں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت کے خلاف ہے، اگر آپ اس طریقے سے مسجد کا مائک استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے تو اور وہ بہانے سے خدشات ہیں ان کے کہ آئندہ چل کر کے ان کا ایک تسلط ہو جائے گا اور وہ کچھ جو ہے کبھی بھی اعلان کرنے آ جائیں گے، کچھ بھی کرنے آ جائیں گے۔ کوئی ایسی شرعی قواعد ہم نے کہا کچھ ہو تو بتائیں، یا موجودہ حکمت عملی کے کچھ خلاف ہو جس میں ہمارے تمام جو ہے اس وقت اکابرین جو ہے آواز ملا رہے ہیں کہ بھئی ان کا ہمیں جو ہے ساتھ دینا چاہیے اور کسی طریقے سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو، تو کوئی ایسی بات وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس وقت ماشاءاللہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اس لیے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں، یعنی مسجد سے ان کو کرونا کے لیے جو ہے استعمال کرنے دیں نہ کرنے دیں ان کو۔ دیکھیے اس وقت جو ہے کرونا وائرس یہ ملکی نہیں بلکہ عالمگیری وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جی حضرت، اور حفظان صحت کے لیے جو اقدام تدبیر کی صورت میں اختیار کیے جا رہے ہیں جی حضرت، وہ توکل سے انحراف نہیں ہے جی، اور شریعت اسلامی کی مخالفت نہیں ہے۔ جی حضرت، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زندگیاں چلی جا رہی ہیں۔ جی، ان حالات میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ملک بھارت میں جی حضرت، مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی طبقے میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ بالکل، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمانوں میں بے احتیاطی ہو رہی ہے تو یہ سراسر جھوٹی بات ہے اور الزام ہے۔ بالکل بالکل، بے احتیاطی دونوں ہی طرف ہو رہی ہے اور دونوں ہی طرف جہالت بھرپور ہے۔ جی حضرت، تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی طرف روکے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ جی، تو اگر ہمارے محلوں میں جی مسلم گنجان آبادی جہاں ہے کثیر آبادی، جی، جی تو وہاں اگر اس طرح بے راہ روی
محکمہ صحت والوں کو اور پولیس والوں کو نظر آ رہی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے جی کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، جی اور وہاں سے جو آواز بلند ہوتی ہے جائز اور سچی بات ہے، جی اس کو مسلمان سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جی تو ان خیالات کے پس منظر میں ان کا یہ اعلان درست ہے، جی کیا جانا چاہیے، اور ہمیں مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ جی حضرت جی جی تعاون سے میری مراد یہ ہے جی کہ وہ آئیں تو ان کا احترام کریں، جی اکرام کرے، چونکہ اب سوشل ڈسٹینسنگ کا زمانہ ہے، کھانے پینے کا ماحول قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر یہ اجازت ہوتی تو میں یہ کہتا کہ ان کا اکرام جو ہے وہ دسترخوان سے بھی ہو، جی حضرت لیکن اس وقت وہ ماحول نہیں اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، جی لیکن ان کا استقبال ہو سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے، فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے جی حضرت ان کا اکرام ہو، اور وہ بھی انشاءاللہ مسجد کا اکرام کریں گے، جی اور احترام کے ساتھ ان کو یقیناً مائک دیے جائیں۔ امام صاحب اور مؤذن صاحب، کمیٹی کے معزز حضرات، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ بھیڑ تو کر نہیں سکتے، بھیڑ مناسب نہیں ہے، تو جو 2-4 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے رہیں، جی جی اور یقیناً جو گائیڈ لائن ہے، جو تاکید ہے، جو تنبیہ ہے، جی وہ مسجد کے مائک سے مسلمانوں کے نام پر بالکل پیغام جاری کریں، اور وہ پیغام جب مائک کی آواز گونجے گی کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ذریعہ رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے جی حضرت کہ تمام لوگ سنیں گے۔ جی جی دوسری بات کہ ہم اپنی مسجدوں کو محدود کیوں کریں؟ جی حضرت ہماری مسجدیں، اسلام کی مسجدیں، مسلمانوں کی مسجدیں کوئی خفیہ اڈا نہیں ہے، جی حضرت کوئی خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے کہ کسی کے آنے سے ہم خوف زدہ ہو جائیں گے۔ جی حضرت ہم کوئی خفیہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اور پوری دنیا کی شانتی مانگتے ہیں، اور دیش و بھارت کی انتی شانتی بھی اسی مسجد میں دعا، نماز کے بعد دعا سے مانگتے ہیں ہم۔ جی حضرت تو یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہو نا۔ جی جی اور جب پولیس والے حضرات ہماری مسجدوں میں تشریف لائیں گے تو سب سے زیادہ تو انہیں کو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے نا، جی 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 تو وہ آ کے دیکھیں نا کہ ہماری مسجدوں میں کیا ہے، مسلح بچھے ہوئے ہیں، جی جہاں وہ بھی ادب سے آئیں گے انشاءاللہ، اور بہت ادب کریں گے وہ انشاءاللہ۔ جی اور انشاءاللہ رہی بات کہ پاکی اور ناپاکی، تو اس کا اطلاق تو ایمان والوں پر ہے نا، جی حضرت جی وضو کا اطلاق کس پر ہے؟ ایمان والوں پر ہے۔ جی حضرت تو برادران وطن مسجد میں آئے، اور غیر مسلموں کے مسجد میں آنے کی روایت آج کی کوئی نئی نہیں، قدیم ہے، ایسی ہزاروں نظیریں موجود ہیں ہمارے سامنے، جی حضرت اور اس وقت ہماری مسجدوں کے دروازے جی کھل جانے چاہیے انسانیت کے لیے، ان کی پناہ کے لیے، جی اور ان کے بہتر مفادات کے لیے۔ جی حضرت جی اگر ہماری مسجدوں سے حفظان صحت جی اور اس کی تدبیر اور حکمتیں بیان کی جائیں، جی اور برادران وطن اور ڈاکٹر صاحب اور پولیس والے مسجد کے مائک سے اعلان کریں گے انشاءاللہ، جی تو اس کا اثر عام انسانوں کے قلب پہ بھی پڑے گا، اور مسلمانوں کی وسعت قلبی کا مظاہرہ ہوگا، اور اس کی شہادت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ ورنہ ہم جو ہے وہی دقیانوسی روایت کے پیروکار ہوتے چلے جائیں گے، اور جو پچھلے 70 سالوں میں ہم نے غلطیاں کی ہے چھپا کے رکھنا، اپنے دین و ایمان کو اپنی جاگیر سمجھنا، جی اس فرسودہ روایت کو ہمیں توڑنا پڑے گا۔ دروازہ کھول دیجیے اللہ کے بندوں کی، جی انشاءاللہ حضرت جس راستے سے اور جس مقصد سے وہ آنا چاہیں آئیں، ہمارا کوئی خفیات ہے؟ جی جی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، جی کیا معلوم ہے کہ آج جو شخص آ رہا ہے کل اس کے مقدر میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ جی جی بہت آنے دیجیے، آج اعلان کرنے آئیں گے، کل اللہ نے چاہا لوگ خدشہ کر رہے ہیں نا کہ آہستہ سے تسلط ہو جائے گا، اللہ کرے کہ ان کا تسلط ہو، آج اعلان کرنے آئے کل نمازی بن کے آئیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نیت خراب کرتے ہیں؟ کیا تسلط ہوگا؟ کیا کر لیں گے ہماری مسجدوں میں آ کے تسلط؟ جی 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 کبھی بھی اعلان کرنے کے لیے آئیں گے تو ہماری بھلائی کے اعلان کرنے آئیں گے، چلیے ہماری بھلائی نہ ہو، ملک کی بھلائی، انسانیت کی بھلائی کا اعلان کرنے آئیں گے نا۔ جی جی حضرت ہو سکتا ہے اس کے بعد اعلان کرنے آئے کہ لوگوں اپنی گلیوں کو صاف رکھو، جی جی تو وہ تو اسلام اعلان کر رہے ہیں۔ جی جی صفائی کس کا حکم ہے؟ جی حضرت مسلمانوں نے اپنی بنیاد کو بھلا دیا، غیر ہمیں دوسرے بنیاد کو یاد دلا رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں مولانا، اور احسان مانیں، اور ان کا تعاون کریں، رکاوٹ نہ بنے ضرور انشاءاللہ حضرت جی، رکاوٹ نہ بنے۔ ضرور انشاءاللہ کھول دیجیے، مسجد کے دروازے کھول دیجیے، میری گزارش ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اکابرین علماء
اور ذہین فقہ جو دور اندیش فقہ ہیں جان کرام ہیں کوئی بھی اس حکمت کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ، ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ. کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جی جی انشاءاللہ. ہم نے کچھ چھپا کے رکھا ہے تو خطرہ ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. وہاں کا گھر ہے، اللہ کے بندے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ جی جی. اور وہ آ رہے ہیں، وہ حفظان صحت اور صحت کو بچانے کے لیے کورونا وائرس سے لڑنے کی تدبیر بتانے آ رہے ہیں، تو اسلام بتانے آ رہے ہیں وہ ہمیں. صحیح، بالکل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، صاف رہیں، پاک رہیں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو سماجی اخلاقی چیزیں ہیں جی یہ اس کے ماہرین مسجد کے مائک سے اعلان کریں جی. تو ہمیں اپنا دروازہ اور دل دونوں کھول دینا چاہیے اور ان کا بھرپور اکرام کرنا چاہیے، قانونی دائرے میں، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ. امید ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں نے کچھ عرض کیا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے اطمینان ہوگا اور ہمارے سننے والے تمام بھائی بہنوں کو بھی اطمینان ہوگا. انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس وقت دنیا میں شر کا معاون ہے، کیا ہی بہتر ہو کہ خیر بھی خیر کا معاون ہو جائے. سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ حضرت. میں افادہ عام کے لیے حضرت یہ آپ کی یہ ریکارڈنگ جو ہے میں عام کر دوں، وائرل کر دوں، اپنے دوستوں تک بھیج دوں. جزاک اللہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی اجازت. جزاک اللہ خیر. ورنہ یقین مانیے جی. آج کل یہ بہت بڑی بددیانتی اور کمزوری پھیل گئی ہے کہ ذاتی گفتگو لوگ موبائل میں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اسے پھیلا دیتے ہیں. یہ تو لیکن خیانت ہے. ہاں، یہ بڑی بددیانتی ہے اور یہ بددیانتی ایسے سے لوگ کر رہے ہیں، اس بد اخلاقی کا مظاہرہ کہ میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا. شدید تکلیف ہوتی ہے، مجھے کڑھن ہوتی ہے کہ لوگ کیسے کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اجازت لی اور میرے علم میں بات ڈال دی. ایک گزارش ضرور ہے جی جی. کہ کبھی بھی کسی کی بات ریکارڈ کرنی ہو تو شروع میں ضرور عرض کر دیں کہ آپ کی بات ریکارڈ ہو. جی بہتر انشاءاللہ. تاکہ ذاتی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے اور عوامی گفتگو ظاہر سی بات ہے عوام کو ذہن میں رکھ کر کیا جاتا ہے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے کاموں میں ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون بنائے. آمین. آپ نے بہت ہی معقول سوال کیا اور میں اپنی کم علمی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے کچھ جواب دینے کی کوشش کی. آپ نے اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے اور آپ کے لیے اور تمام سامعین کے لیے خیر کا سبب بنے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے حضرت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.